اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرے، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکڑ برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکڑ برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کے چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کی توفیق دے کر پھر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کرے، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔